ناظرین، پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے جو سیاسی صورتحال جاری ہے اس کی وجہ سے معاشی صورتحال بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات جب بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو پھر ملک کے اندر رہنے والے باشعور لوگ اور اہلیت رکھنے والے لوگ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ واقعی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب احتجاجی سیاست جاری ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، دھرنوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں، تو ایسے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور حکومت اور پی ٹی آئی فریقین ایک جگہ بیٹھ کر تو ان مسائل کو حل کریں، اور فائنلی یہ ہو گیا۔ مذاکرات کی طرف آگے ہیں پی ٹی آئی بھی اور حکومت بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سینئر جرنلسٹ احمد نواز صاحب۔ یہ انہوں نے دن بھر کور کیا آج مذاکرات کے اس عمل کو، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات میں کیا ہوتے دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا یہاں آنے کے لیے۔ تو مذاکرات حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں آخر کار وہ شروع ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ایفرٹ تھی اور ان کی خواہش تھی کیونکہ مذاکرات شروع ہو، اور پارلیمانی سسٹم میں کسی بھی ملک میں جو اسپیکر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جو آبادی ہوتی ہے اس کا ایک کسٹوڈین ہوتا ہے۔ تو ہمارے کسٹوڈین سردار ایاز صادق ہیں، 22 کروڑ عوام کے یا 25 کروڑ عوام جو ہے تو اس کے، تو اب ملک جس طرح معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں، تو ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کا سلسلہ کریں، کیونکہ کوئی بھی مسئلے کا حل ہے نا آخر کار ہونا مذاکرات پہ ہی حل ہے، چاہے وہ جنگ بھی ہو، لیکن آخر کار مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ حکومت اس پہ کتنا سنجیدہ ہے یا کتنی قدم آگے جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اب اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا با اختیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم گورنمنٹ میں تھی تو ان کے درمیان ایک وقت تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ برسٹر علی ظفر صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور فواد چودھری صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب، تو ایک معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ جب خان کے پاس گیا تھا بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس، تو انہوں نے یکسر اس کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد پھر معاملات گڑبڑ ہوئے تھے۔ تو اب بھی سیم صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہی ہے کیونکہ آج کا جو آج اجلاس کی آپ نے بات کی تو اس میں اپوزیشن لیڈر ہی موجود نہیں تھے، وہ پشاور میں تھے، شاید ان کی کوئی بیل لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی تھی۔ پھر برسٹر گوہر صاحب بھی اس اجلاس میں نہیں تھے، اسد کیسر صاحب اس اجلاس میں تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، وہ اس اجلاس میں تھے، وہ کافی ہمیں ایکٹیو نظر آئے۔ جی جی۔ تو اب دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف سے صرف اسد کیسر صاحب ہی تھے، باقی تو اتحادی ہیں، ان کا کوئی زیادہ۔ جیسے اسد کیسر صاحب کی بات کی تو آپ نے اسپیکر کی اہمیت کو ابھی واضح کیا بات اپنی گفتگو شروع کرتے وقت، تو ایاز صادق جس طرح سے ابھی کے اسپیکر ہیں اسی طرح سے اگر اسد کیسر موجود ہیں تو اسد کیسر سابقہ اسمبلی کے اسپیکر ہیں نا، تو اسپیکر کے جو یہ لیول پہ بات چل رہی ہے تو وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ تو اسپیکر لیول کے بات ہے، ایک دوسرے کا عزت احترام ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سردار ایاز صادق جو ہے اسد کیسر صاحب کو بہت سارے معاملات میں ایک پریولیج دیتے ہیں کہ معاملات اور کوئی بھی رابطہ کرنا تو انہی سے کرتے ہیں، اور پارلیمانی سسٹم کو اسد کیسر صاحب سمجھتے ہیں، اور بڑا عرصہ انہوں نے یہاں پر گزارا ہے، اور کچھ لوگ یہاں پر انہوں نے برتی بھی کیے تھے، اور جو افسران تھے سابقہ ان کے ماتحت رہ چکے ہیں، تو وہ بہت سارے معاملات سے اسمبلی کے واقف ہیں۔ مذاکرات سے پہلے جو اسد کیسر صاحب ہیں اور سابق اسپیکر اسمبلی، ان کی طرف سے یہ بیان آ رہا تھا کہ آج کی جو نشست ہے وہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق رہے گی، تو اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ تو اس میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک تحریری طور پر جو ڈرافٹ ہے یا مسودہ ہے یا مطالبات ہیں حکومت کے سامنے نہیں رکھے، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے جو 9 مئی میں ملوث ہیں لوگ، یا 26 جو نومبر کا 24 نومبر کا جو ہے جو پکڑ دھکڑ ہے، اس میں شاید معاملات، میرا نہیں خیال کہ مذاکراتی کمیٹی میں یہ معاملات حل ہوں۔ یہ بس چائے وغیرہ پی، بسکٹ کھائے، سینڈوچ کھائے، اور جیسے وہ ایک مثال ہے اردو کا محاورہ ہے
کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے کا. تو اس مذاکراتی کمیٹی سے مجھے کچھ نہیں لگ رہا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے جب سوال کیا گیا تھا، رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے گارنٹر کون ہے. ظاہر ہے دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی گارنٹر. انہوں نے کہا کہ گارنٹر کوئی نہیں ہے، بس ہم بات چیت کا سلسلہ ہے اور یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں گے. اسپیکر صاحب ہوپ فل ہیں، اور جب انہوں نے میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کی کہ میڈیا جو ہے اس کو نیگیٹو میں نہ لے. 2 جنوری کو ہم پھر دوبارہ بیٹھیں گے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریری طور پر ان کو کچھ حوالے کرے گی، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ اپنی مشاورت کرے گی، پاکستان تحریک انصاف اپنی مشاورت کرے گی. اور جو 2 جنوری کا اجلاس ہے اس میں شاید مجھے لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ حکومت سے یہ کہے کہ آپ ہمیں عمران خان سے یعنی کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین سے ملنے کی ایکسیس دیں. تو ان سے ملاقات کریں آپ احمد نواز صاحب، کیونکہ یہ جو بات آپ کریں کہ ایکسیس مانگ رہے ہیں تو وہ اتنے عرصے سے ہر بات جو بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اب اگر ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے سیاست کے فیصلے کر رہا ہے اور پارٹی کو چلا رہا ہے تو پھر آپ اس کو جیل سے باہر ہی لے آئیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتوں کا ایک وتیرہ ہے یا طریقہ کار ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ بھی ون مین شو ہیں اور جو پارٹی سربراہ ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں، اور نیچے سے کوئی چیزیں جائیں بھی صحیح. اور وہ ظاہر ہے جو سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی خوش اسلوبی سے اور دیانتداری سے اس پر کام کرتے ہیں، لیکن وہ جب مین قیادت اور اس پہ جاتا ہے تو وہ اس کو یکسر مسترد بھی کر دیتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے ریئر کیس میں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھیں. تو ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، بالکل ہے. ہماری اپنی جماعت، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں بنا نہیں ہے، جمہوریت نہیں، یہ المیہ ہے. لیکن بہرحال مذاکرات ہونا خوش آئند ہے. بالآخر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کا نتیجہ بات چیت میں ہی نکلتا ہے. بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. احمد نواز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.